أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ. فلما جاء امرنا، بس جب آ گیا ہمارا عذاب، نجینا صالحا، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نجات دی، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور جو ایمان ان کے ساتھ لائے ان کو بھی ہم نے نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور بڑے دن کی رسوائی سے بھی ہم نے ان کو بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا اللہ بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور ظالموں کو پکڑ لیا ایک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے ان کے گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے. الا، آگاہ ہو کر سنو، ان ثمود کفروا ربهم، قوم سمود نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی. الا بعدا لثمود، آگاہ ہو کر کے سنو، قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمتوں سے دوری ہے. آیت نمبر 66، 67، 68، پارہ نمبر 12، سورۃ الہود. صالح علیہ السلام کا معجزہ، ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کیا. پھر ان ظالموں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا. اللہ نے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں رہو، اب عذاب آ رہا ہے. اور عذاب قریب کہا ہے، پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں، نقدی عذاب، فوری عذاب. اللہ ہم سب کو اس قسم کے عذاب سے بچائے کہ جو فوراً عذاب آ جائے. اور یہ پہلی قوموں کے اوپر ایک دم آیا کرتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک دم سے فوراً عذاب نہیں آتا. اللہ نے اس کو بڑی مہلتیں عطا کی ہیں. اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑی رعایتیں کی ہیں. اللہ نے اس امت کی ایک سبحان اللہ پہ جنت کا محل اس کو دیا ہوا ہے. یہ امت ناشکری بھی ہے، یہ امت نخرے باز ہے. اس امت کو اپنے دین کی، اپنے قرآن کی، اپنے رسول کی، اپنے خدا کی کوئی اتنی خاص قدر نہیں ہے جتنی قدر ہمیں ہونی چاہیے تھی.
اور جتنا ہمیں اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا ہم وہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ صالح علیہ السلام ان کی قوم پہ عذاب آ گیا، اللہ فرماتے ہم نے حضرت صالح کو بچایا اور ایمان والوں کو بھی بچایا، اور یہاں پہ ایک رحمت کا لفظ دوبارہ آ گیا، برحمت منا، اپنی جانب سے یہ ہمارا رحمت کا معاملہ تھا، رحمت کا معاملہ تھا۔ اللہ جب کسی پہ رحمت کرتے ہیں تو اللہ اس کے ساتھ اس طرح کا نظام کرتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، کسی نبی کا رسول کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ برحمت منا، ہماری رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں۔ ایک تو دنیا کے عذاب سے بچا لیا، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور دوسرا آخرت کی رسوائی سے بچایا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آخرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، ایک جھنڈا آپ کے پاس ہوگا، اس کا نام ہے لواء الحمد، اور ساری امتیں اس کے نیچے ہوں گی، اور رسول پاک علیہ السلام کو ایک اعزاز ملے گا کہ آپ مقام محمود پہ بیٹھیں گے۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، ہم اذان کے بعد یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، اور سارے انبیاء نیچے ہوں گے، حضور اوپر ہوں گے، اور آج اللہ کے نبی کے عزت اکرام اور درجے کا بلندی کا سب کو پتہ چلے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ میں قیامت کے دن بھی اولاد آدم کا انشاءاللہ سردار بنا کے اٹھایا جاؤں گا، اور میں وہاں بھی سردار بن کے آؤں گا۔ تو آج کچھ لوگ رسوا ہوں گے، کچھ لوگ رسوا ہوں گے، اور جو رسوا ہوگا وہ پورے نبیوں، پورے رسولوں، پوری امتوں کے سامنے رسوا ہو۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن کے اللہ ہمیں عزتیں عطا فرما دے، رفعتیں بلند فرما دے۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، قیامت کے دن کی جو رسوائی ہے۔ آج تو ہم 20 بندے ہیں، 15 بندے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی رسوا ہوتا ہے آپس میں 15 بندوں میں ہوگا، 10 بندوں میں ہوگا، اس وقت پوری امتوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیا جائے گا۔ جس طرح حدیث کے اندر یہ آتا ہے نا، وہ عورتیں جو تنگ لباس پہنتی ہیں، وہ عورتیں جو باریک کپڑا پہنتی ہیں، وہ عورتیں جن کے لباس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، ان کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے آپ کو نظر آتی ہیں، آخرت میں یہ ننگی ہوں گی۔ آخرت میں یہ کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی رسوائیوں سے بچائے، ایسی رسوائیوں سے ہمیں بچائے۔ تو اللہ نے حضرت صالح کو آج بھی بچا لیا، ان کی امت کو جو ایمان والی تھی ان کو بھی بچایا، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی کیا بتا دیا؟ ہم سب کو بچا لیا، ان کو بچا لیا۔ یہ صرف کس لیے؟ برحمت منا، خدا کی ان پہ رحمت تھی، خدا کی ان پہ۔ ان ربک هو القوی العزیز، یہ دو نام ہیں اللہ کے، القوی بہت بڑی طاقت، العزیز غلبے والا، یا قوی یا عزیز، یا قوی یا عزیز، یہ اللہ کے نام ہیں۔ اگر کبھی کسی کا دشمن اس پر حاوی ہو جائے، اور دشمن سے جان کا ڈر ہو، دشمن سے مال کا ڈر ہو، دشمن سے کسی کی عزت لوٹنے کا ڈر ہو، تو القوی العزیز یہ دو نام ہیں، یا قوی یا عزیز، یا قوی یا عزیز۔ یہ ورد آپ کرتے جائیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے جائیں، اللہ اس ظالم کی تمام کرتوتوں سے میری کیا کر دے؟ حفاظت فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے یہ دو مبارک نام جو ہیں، یا قوی یا عزیز، دشمن کے سامنے آپ کو عزتیں عطا فرمائیں گے، اور دشمن کی زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان پر صیحہ آ گئی۔ صیحہ چیخ کو کہتے ہیں، دبدبی آواز کو کہتے ہیں، بلند چیخ کو کہتے ہیں جو کانوں کے اندر پڑے۔ بعض دفعہ اس کو رجفہ بھی کہا گیا قرآن میں، اس کو صیحہ بھی کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام جو عذاب لائے ان کے پروں کی آواز ہو، ان کی کوئی طاقت ہو، یا آواز سے کسی جگہ پہ زمین پھٹ گئی ہو۔ جیسے پہاڑوں کو آپ دیکھتے ہیں جب کریش کرنا ہو تو ایک سرنگ لگاتے ہیں اور پہاڑ ٹھا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ آواز پورے علاقے میں کیا ہوتی ہے؟ پھیل جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ڈراؤنی کوئی آواز آ جاتی ہے، کبھی آپ دیکھیں یہ کڑک اور چمک جب تیز ہوتی ہے تو اس کے اندر سے بڑی عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ یہ رعد اور برق یہ ہیں، یہ بھی فرشتے ہیں۔ یہ جو آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں نا، بجلی چمک رہی ہے، کڑک رہی ہے، پھر اس کی کڑک میں آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسی کڑکتی ہے کہ جیسے آسمان گر رہا ہے اور کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے اور بالکل کڑک کر کے جا رہی ہے۔ یہ آسمان کی آواز نہیں ہے، یہ فرشتوں کی ہے۔ رعد برق یہ فرشتے ہیں، یہ جب غصے میں آتے ہیں، غضب میں آتے ہیں، تو پھر یہ پورا آسمان ہلتا ہے، پورے آسمان سے بجلیاں گرتی ہیں۔
پھر یہ بجلیاں کبھی آ تو انسان پہ رہی ہوتی ہیں لیکن خدا کی پھر رحمت ہو جاتی ہے، یہی بجلی کسی پہاڑ پہ پڑتی ہے، یہی بجلی کسی درخت کی جڑ میں جا کے پڑتی ہے، یہی بجلی کسی اور چیز پہ جا کے پڑتی ہے، اور انسانوں کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ بچا لیا جاتا ہے۔ اس قوم پر عذاب آیا، ان کو صیحہ آ گئی، ایک چیخ ایسی آئی کہ یہ قوم ساری کی ساری تباہ ہو گئی، ساری قوم ختم ہو گئی، سب ہلاک ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ اور قرآن نے انداز کیا رکھا ہے ذرا دیکھیں، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اوندے منہ سارے ایسے گر گئے، سیدھا کوئی نہیں رہا، سیدھا لیٹا ہوا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو چٹخ کے ایسے مارا گیا زمین پہ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سارے اپنے اپنے گھروں میں اوندے منہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے ان کو اوپر سے چٹخ کے زمین پہ مارا گیا ہے۔ اب ان میں سے کوئی سیدھے منہ نہیں ہے، یہ عذاب ان کے اوپر آیا ہے۔ اور گھروں کی کیا کیفیت تھی؟ گھر دیکھیں، گھر میں گاڑی ہے، گھر میں LCD ہے، گھر میں بیڈ ہے، گھر میں آپ نے بڑی بڑی الماریاں لگائی ہوئی ہیں، گھر میں آپ نے شیشے کے شوکیس لگائے ہوئے ہیں، گھر میں آپ نے بڑے بڑے فرنیچر، بڑے بڑے ٹیبل، گھر میں فریج، گھر میں فریزر، گھر میں AC، گھر میں سیلنگ، گھر میں بلب، گھر میں ٹیوب۔ جب ایک بندہ دروازہ کھولتا ہے نا تو اس کے باہر سینس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی آباد ہے یا نہیں ہے۔ گھاس کٹا ہوا ہے، پھول آئے ہوئے ہیں، پانی لگا ہوا ہے، اور جب دروازوں کی حالت کو دیکھتے ہیں ان کی صفائی سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی رہ رہا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں اندر آپ کو گھر کی خوشبو سے یا سمیل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں کوئی بستا ہے یا نہیں بستا۔ پھر آپ غور کرتے ہیں جی بھرا ہوا گھر ہے، بھرے ہوئے بسترے ہیں، بھرے ہوئے برتن ہیں، بھرے ہوئے قالین ہیں، بھرے ہوئے صوفے ہیں۔ مگر قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمان امت پہ عذاب آیا تو ان کے گھر کیسے ہوئے؟ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا آج تک اس میں کوئی بسا ہی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ ان کے گھر کی تمام چیزیں چکناچور ہو گئی اور ملیا میٹ ہو گئی۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا آج تک اس میں کوئی بسا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ بھی جو زلزلہ آیا 2005 میں، چند علاقوں میں آیا، پوری دنیا کے اندر ہمارے پورے پاکستان میں بھی نہیں آیا، کشمیر میں آیا ہے اور اس طرح کے علاقوں میں دائیں بائیں کے اطراف میں جب زلزلہ آیا ہے۔ یہ صورت ہم نے بعض جگہ پہ دیکھی ہے، بعض جگہ پہ دیکھی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو ہمارا ضلع ہے اس کا نام ہے جہلم ویلی، پھر اوپر ہمارا گاؤں ہے اس کا نام ہے فلاٹی، نین سکھ اور نینا، یہ چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک ایسی جگہ ہے جو عبرت کے لیے اب بھی باقی ہے، عبرت کے لیے اب بھی باقی ہے۔ اگر کوئی دیکھے تو وہ دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، یہ عذاب کی جگہ ہے۔ اور اس کی مثال ہزاروں فٹ کی بلندی پر ایک پہاڑی ہے، اور اس کے اوپر درمیان میں نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، اس کی جڑوں تک دنیا آباد تھی۔ اور جس دن یہ زلزلہ ہوا تو جو قیامت کی نشانیاں ہیں، دردی کپڑے سی رہا ہوگا، ماں دودھ پلا رہی ہوگی، ایک بندہ دودھ لے رہا ہوگا تھنوں سے، ایک روٹی پکا رہے ہوں گے، توے پہ پھینک رہے ہوں گے، کوئی ایسے سالن نکال کے کولی میں ڈال رہا ہوگا، کوئی دودھ نکال کے ڈال رہا ہوگا، کوئی جھاڑو مار رہا ہوگا، کوئی اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ یہ ایک منظر ہوگا جس پر قیامت آئے گی۔ اور وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، کوئی گائے چرا رہا ہے، کوئی بیل چرا رہا ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے، جی کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی سبزی بنا رہا ہے، کوئی سبزی کاٹ رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی چشمے پہ ہے، کوئی کہاں ہے۔ اس پر جو آیا جھٹکا اور وہ پہاڑی ایسے کریش ہوئی جو اوپر سے نیچے تک آباد تھی، وہ اندر سے پھٹ گئی، اور یہ ساری چیزیں ایسے پوری پہاڑی کو لے کے گری اور سامنے جا کے لگی ہیں، اور وہ کئی کلومیٹر دور سامنے جا کے پہاڑی کے ساتھ ٹچ ہوئی ہیں، اور یہ پہاڑ ایسے گیا ہے، اور اس کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا سب کچھ ختم، سب کچھ ختم، کوئی وہاں پہ چیز نظر نہیں آتی۔ پھر یہ جو پہاڑی یہاں سے گری ہے، یہ گرتے 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 جب زمین پہ آگے گری ہے، وہاں پہ ایک نالا تھا جو پہلے سے چل رہا تھا، اس کے سینٹر میں جب اس کی مٹی گری ہے تو وہاں ایک نئی پہاڑی بن گئی ہے، اور آج سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہاں پہ آبادی ہوگی، وہاں پہ پلاٹنگ ہوگی، وہاں پہ گھر ہوں گے، وہاں پہ نسلیں ہوں گی۔ ان کو اس تاریخ کا کیا پتہ ہوگا کہ یہاں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔
اور آج وہی نالا اس پہاڑی پہ رکا ہے، رکتے 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 ایک جھیل بن گیا ہے، اور اس جھیل کو اب سیرگاہ بنا دیا گیا ہے۔ آج اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ 2005 کے زلزلے کی کوئی نشانی، تو ہمارے اس علاقے میں بالکل ہمیں نظر آتی ہے، سلائڈنگ نظر آتی ہے اور اس کی جھیل بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان، کوئی گھر، کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی مشین، کوئی برتن، کوئی چولہا، کوئی چیز وہاں نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے پورے پاکستان میں نہیں آیا، بلکہ چند ٹکڑوں پہ آیا ہے، تاکہ آج کے لوگ اس کو دیکھ کر کیا کریں، توبہ کریں۔ قرآن کہتا ہے ان پہ عذاب آیا کہ لم یغنوا فیہا، ان کے گھر تو اس طرح ہو گئے جس طرح یہاں آج تک کوئی نہیں بسا۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، یہ قوم اللہ کی نافرمان تھی، اور الا بعدا لثمود، اللہ کی رحمت سے آج اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب الہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قوموں کے واقعات پڑھ کے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔